السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیز ساتھیو، آج اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ایسی سورہ مبارکہ نازل ہو چکی تھی، نزول کے اعتبار سے اس کا 82 نمبر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن مسائل پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں توحید، رسالت اور قیامت کے مسائل ہیں، اور توحید کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک شرک کا علم نہ ہو، اسی لیے شرک کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان کے اندر مشرکین مکہ نے قیامت کی بڑے زوردار الفاظ میں تردید کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زوردار الفاظ میں انہی سورہ مبارکہ کے اندر جہاں ان کی باتوں کو نقل کیا ہے وہیں پر قیامت کا اس بات بڑے زوردار انداز میں کیا۔ کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے اس بات کا اور ان کے اس دعوے کا رد کیا۔ کئی صورتیں ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر جن کا نام بھی قیامت کے ساتھ ملحق ہے، کسی کا نام الحاقہ، کسی کا نام القاریہ، اور یہ سب قیامت کے متعلق ہیں۔ ان کے مضامین، ان کے اندر جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری قیامت کے متعلق ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں انہی مسائل پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جس وقت آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے بعد اکٹھا ہو جائے گا، جس طرح سائبان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کے بعد آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جیسے کتابوں کے اوپر کپڑا لپیٹا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ساتوں آسمانوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جس وقت ستارے بکھر جائیں گے، زمین پر گر جائیں گے، آسمان کو جب حرکت دی جائے گی تو ستارے اپنی جگہ چھوڑ کر بکھریں گے اور زمین پر گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت سمندر چلائے جائیں گے، 7 سمندر ایک ہو جائیں گے۔ یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلی دفعہ سور پھونکنے کا اذن ملے گا۔ پھر نفخہ ثانیہ کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ بگل پھونکیں گے تو سب قبروں سے نکل آئیں گے، جن کو جلایا گیا ہوگا وہ بھی، جن کو پرندے درندے کھا گئے ہوں وہ سب حاضر ہو جائیں گے۔ یہ قبر کا لفظ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ عرب باشندے، چاہے وہ مشرک تھے، یہودی اور عیسائی تھے، وہ سب کے سب مردوں کو قبروں میں دفن کرتے تھے، جلاتے نہیں۔ لہٰذا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ قبروں والے تو آ جائیں گے، باقیوں کی چھٹی، یعنی جو جلائے گئے، جن کو پرندوں درندوں نے کھا لیا، جن کو جانوروں نے کھا لیا، وہ حاضر نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ عالمت نفس ما قدمت وأخرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ آگے سے مراد وہ نیکیاں جو اس نے زندگی میں کیں وہ آخرت میں جمع ہوں گی، اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے اعمال وہ پیچھے چھوڑ کے گیا، چاہے وہ نیک اولاد کی صورت میں ہے یا کچھ ایسے رفاہی اور فلاحی کام کر کے گیا ہے جس سے رفاع عامہ کا مقصد پورا ہو رہا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو اس کا یہ اجر ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور یہ اجر جاری رہے گا۔ اسی طرح جس نے برے کام کی وہ بھی آگے پہنچ جائیں گے، اور جو پیچھے چھوڑے گا، یعنی برائی کے کچھ ایسے سلسلے ہیں، بری اولاد ہے جسے معاشرے میں چھوڑ کے گیا ہے، ایسے کچھ معاملات اس نے اپنی زندگی میں جاری رکھے ہیں جو پیچھے ہیں اور ابھی تک وہ چل رہے ہیں، تو اس کا گناہ اس کو برابر اور باہم پہنچتا رہے گا۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے جس کو مینشن کرنا ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر انسان ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا ایمبیسڈر ہے۔ ہم کسی ایک چیز کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اچھائی کا یا برائی کا۔
بہت سارے لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طور پر کچھ اچھا کر سکیں، لیکن کم از کم وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ جہاں کچھ اچھا ہو رہا ہو اس کے تعاون میں کھڑے ہو جائیں اور اس چیز کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو خیر کے کاموں کے ساتھ جڑیں، جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو آگے بڑھانے، ان کو شیئر کرنے، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور صرف سارا زور اسی چیز پر نہ ہو۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں مختلف چیزیں مل جاتی ہیں جو بہت اچھے پیغامات ہوتے ہیں، دل کو لگتے ہیں، تو ہم فوری طور پر اس کو آگے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں۔ لائک کرنا، پسند کرنا، کسی بھی چیز کی تعریف کرنا، اس کا جو حقیقی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، اسے ضرور شیئر کریں، لیکن اگر آپ اس چیز کو واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، سامنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پوری کوشش صرف دوسروں کی اصلاح کی طرف ہوتی ہے، وہ تو اس سے استفادہ حاصل کر لیں گے، مگر ہمارا کیا جو ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی لیے جو حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاثم والعدوان، اچھائی اور بھلے کاموں کے اندر ہمارا تعاون ہونا چاہیے جس حد تک ممکن ہو سکے، اور برائی اور برے کام، گناہ کے جو کام ہیں ان سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے، ان پہ ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، نہ مالی نہ فزیکلی، کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا کرنے کی، اچھا سوچنے کی، اچھا بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے بڑوں نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اچھی دنیا چھوڑ کر جائیں، اسی طرح ہماری ترجیحات میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے لیے اچھی اولاد چھوڑ کر جائیں۔